میں صدر صاحب سے درخواست کروں گا کہ میں نے جیسے دعویٰ پڑھے آپ جواب دعویٰ پڑھیں، پھر تنقید دعویٰ۔ اکرم صاحب اور کوئی نہیں بولے، آپ نہیں بولیں گے نا، آپ تشریف رکھیں۔ ہم نے تو یہی درخواست کی مؤدبانہ محترم، آپ ایسا کریں کہ جواب دعویٰ پڑھیں، تنقید دعویٰ آپ کا بھی آپ کے ہمارا۔ یہ سپیکر بند اسپیکر ہونے بند کر دیتا بعد کی بات ہے۔ پانچ سوالات کیے مولانا زابی صاحب سے، اب مولانا زابی صاحب چار کتنے جھوٹ بول گیا، دیکھا آپ کبھی نہیں روک سکتے، یہی جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ جب میں بات کرتا ہوں یہ درمیان میں گفتگو کرتے ہیں، یہی تو جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ محترم صاحب آپ اپنا دعویٰ پڑھیں۔ کیوں بولے ہیں درمیان میں؟ چلو نہیں بولیں گے آپ، ہاں چلو ایسے بات ہوئی نا۔ وہ آپ کے کلیم صاحب بھی بول چکے ہیں، امیر کلیم صاحب بھی بول چکے ہیں، یہ تو دونوں میں بھی بات سنیں۔ آپ کا مناظر خاموش بیٹھا ہے۔ میں نے سوالات کیے مولانا زاہبی صاحب سے، ان کے دعویٰ کی تنقید کرتے ہوئے، ٹھہرو میری بات پوری بات سنو، نہیں بات پوری، بات پوری سنیں، بات پوری ہونے دیں، درمیان میں بات کاٹنا کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ میں نے سوالات کیے مولانا زاہبی صاحب کے دعوے پر، اور میں نے ثابت کیا کہ ان کا دعویٰ آج مجہول ہے، وہ میرے سوال قائم ہیں، میں آخر میں دہراؤں گا، لیکن انہوں نے شور مچانے کے لیے یہ کہا کہ جواب دعویٰ پیش کرو۔ چلو ہم ان کا مطالبہ مانتے ہیں، جواب دعویٰ پیش کر دیتے ہیں تاکہ یہ بات کریں، گفتگو کریں۔ آج مجھے آثار ان کے گفتگو والے نظر نہیں آتے، 2 بجے کا ٹائم، شام ہو گئی، آج مجھے نظر نہیں آتا ان کی گفتگو کا انداز مولانا۔ چلو میں جواب دعویٰ ان کو سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب دعویٰ مسلک اہل حدیث، جواب دعویٰ یہ ہے کہ یک بارگی سے دی ہوئی 3 طلاقیں 1 طلاق ہے، اور عدت کے اندر رجوع بغیر حلالہ کے ہے، اور بعد از عدت نکاح جدید بغیر حلالہ کے ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ رجعی طلاق ہو، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت کی ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ اپنا جواب دعویٰ قرآن اور حدیث صحیح سے پیش کریں گے۔ چلیں گے میرے سوالات کا جواب دیں، اور اس کے بعد میرے جواب دعویٰ پر آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ بعد میں پیش کریں گے، پہلے میرے سوالات کا جواب، بعد میں میرے جواب دعویٰ کو آپ میں کہوں گا کہ آپ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دعوے میں یہ بات واضح نہیں کی کہ اگر وہ ہم بستری سے پہلے، دخول سے پہلے 3 طلاقیں دیں، فقہ حنفی کے مطابق طلاق 1 ہوگی۔ ان کی فقہ کی کتاب شرح وقایع کے اندر لکھا ہوا ہے اگر وہ ہم بستری کرنے کے بعد 3 طلاقیں دیں 3 ہو جائیں گی۔ مولانا اپنے دعوے میں واضح کریں کہ 3 کب دے، اگر دے ہم بستری سے پہلے ہوگی 1 ان کی فقہ حنفی کے مطابق، اگر ہم بستری کرنے کے بعد دے تو 3 طلاقیں 3 ہوں گی۔ سوال ہو گیا صدر صاحب، ایک اکاؤنٹ کر لیں، سامعین سن رہے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انہوں نے یہ بیان کیا کہ فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ دخول سے پہلے اگر اپنی بیوی کو کوئی آدمی جس کا نکاح ہو گیا ہے اور اس کی رخصتی نہیں ہوئی، ماں کے گھر بیٹھی ہے، اس کو اگر کوئی 3 طلاقیں دے تو وہ 1 طلاق ہوگی۔ اور یہاں جو مسئلہ چل رہا ہے وہ مدخولہ کا چل رہا ہے، غیر مدخولہ کا چل ہی نہیں رہا۔ ایک بات ہنسنا نہیں ہے، جواب آ رہا ہے، جواب آ رہا ہے، جواب سنیں گے آپ۔ مناظرہ بھی ایسی عورت کی طلاق پر ہو رہا ہے جو اپنے خاوند کے گھر بس رہی ہے۔ باقی غیر مدخولہ کے لیے سنیں مولانا، شریعت اسلامی میں غیر مدخولہ کے لیے 3 طلاقیں 1 اس وقت ہوتی ہیں جب کلمہ متفرقہ سے دے۔ کوئی آدمی اس طرح کہے تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، اور اس کا نکاح ماں کے گھر بیٹھی ہے،
اس کی طلاق ایک شمار ہوتی، ایک طلاق سے بین ہو جاتی، باقی طلاقیں اس کی لغو ہے، واقع نہیں ہوتی۔ ایک بات اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ یہی بات ہے، سنیں میرا جواب پورا سنیں۔ جو مدخولہ ہے اور سنیں غیر مدخولہ کو بھی اگر کوئی کلمہ واحدہ سے 3 دے دیتا ہے، کہتا ہے انت طالق ثلاثہ، کہ تجھے 3 طلاقیں، تو اہل اسلام کے نزدیک، صحابہ کرام کے نزدیک، ائمہ کے نزدیک وہ 3 ہیں۔ اور غیر مدخولہ کے لیے طریقہ کیا ہے؟ غیر مدخولہ کے لیے طلاقیں 3 طہروں میں دینا سنت ہے۔ طلاق سنت کا مستقل باب ہے۔ مدخولہ کے طلاق سنت، مدخولہ کے لیے طلاق سنت کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک پہلے طور میں، سنیں بات سن لیں، آپ لکھ لیں، مدخولہ کے لیے 3 طلاق سنت دینا کیا ہے؟ ایک طور میں طلاق دے گا، عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ دوسرے طور میں طلاق دے، عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ اگر 2 طلاقیں دے دی، عدت گزر گئی، تب بھی تجدید نکاح سے اس کی بیوی بن سکتی ہے۔ اگر تیسری طلاق دے دی، تو پھر اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، جب تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تیسری طلاق دے دے تو پھر فَلَا تَحِلُّ لَهُ، وہ اپنے خامن پر حلال ہے نہیں ہے، حلالہ نہیں آیا، وہ اپنے خامن پر قرآن کہہ رہے حلال ہے، حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ، جب تک کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔ تو یہ ہے یہ دعویٰ کیا؟ میں آپ نے تنقید کہا، تنقید میں نے کر دیا۔ پہلے سوال کا جواب سنیں، میں کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ مولانا بلال صاحب توجہ فرمائیں، مدخولہ اور غیر مدخولہ کے بارے میں نے واضح کر دی بات، جواب دے دیا۔ اور دلیل کتب میں موجود، جواب نہیں دیا مولانا، جواب نہیں دیا۔ جواب دیتے تو ہم تسلیم کرتے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے ایک کلا بازی کھائی ہے، کلا بازی دکھائیں بھی مجھے، اپنا دعویٰ دکھائیں۔ دعوے میں کہاں لکھا ہے کہ ہماری یہ بحث مدخولہ کے بارے میں ہے؟ ادھر تو ہے 3 طلاقیں دی ہوئی، دعوے میں وضاحت کرتے، دعوے میں وضاحت ہوتی بھائی مدخولہ کو، جب مدخولہ کو 3 دو گے 3 ہوگی۔ دعویٰ مجھے دے تو صحیح مولانا، دعویٰ دے اور پکڑائے مجھے، اور دعویٰ تو دو، دعویٰ دو اہل حدیث کے طالب علم کو، اور دعویٰ دو، تنقید اصل میں آج تنقید اہل حدیث کے شعر نے ان کی کرنی ہے تو جواب دعویٰ دو۔ یہ آپ کا سوال میری طرف ہے، نہیں، میں نے جواب دیا ہے، میرا اعتراض سن لیں آپ۔ اعتراض بعد میں آپ کے دائرے میں سوالوں کا جواب ہوگا، بعد میں اعتراض ہوگا، آپ پہلے میرے سوالوں کا جواب ہوگا، پہلے میرے سوالوں کا جواب ہوگا۔ میرا اعتراض ہے، دکھائیں، آپ اپنا دعویٰ مجھے دیں، میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں۔ آپ کے دعوے میں عدت کے اندر رجوع کیسے ہوتا ہے؟ عدت کے اندر رجوع کیسے؟ ایک منٹ، عدت کے اندر رجوع اور غیر عدت جب نکاح کیسے ہوتا ہے؟ مطلب ہے ہمارا وضاحت ہے، غیر مدخولہ پڑھو، دعویٰ پڑھ کے سناؤ دوبارہ، سناؤ، اس میں مدخولہ غیر مدخولہ سارے سن لیں کے اندر۔ اچھا بھائی دیکھیں، غیر مدخولہ کی عدت ہے 3 طلاق کے ایک طلاق ہے، اور عدت کے اندر اور غیر مدخولہ کی تو عدت ہی نہیں ہے۔ اور مولانا کدھر مجھے ہو، غیر مدخولہ کی عدت نہیں ہے، ہم نے لکھا عدت کے اندر، ہم نے تو صرف مدخولہ کی بات کی ہے، ہم نے کہا عدت کے اندر، تو جو غیر مدخولہ ہے اس کی تو عدت ہی نہیں ہوتی۔ کیا سوال کرے تو میں سے مولانا، میرے سوالوں کا جواب پہلے دو، بعد میں اپنے جواب دعوے کی طرف آنے دوں گا۔ مجھے دو بھائی، دو ادھر، دو دعویٰ پیش کریں مولانا، مجھے دیں، میں ترقی ہے دعویٰ کروں۔ آج حق میں بھی ترقی دعویٰ مانگ رہا ہوں کہ آپ یہاں لکھیں مدخولہ، عوام کو کیا پتہ چلے گا؟ صرف بازی میرے آزمائے ہوئے ہیں، اور میں جانتا ہوں مجھے آپ دعویٰ نہیں دیں گے، کیا بات کریں گے؟ ان کو دعویٰ نہیں دیں گے، مجھے دعویٰ آپ نہیں دیں گے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں دعویٰ آپ آج چھپائیں گے، آج دعویٰ آپ چھپائیں گے۔ نہیں دعویٰ نہیں، دعویٰ دوبارہ لکھتا ہے، دوبارہ جو لکھا ہے وہ
کھڑے ہوں نا تنقید کرتے ہیں تنقید کے لیے کھڑا ہوا آپ کی طرح دکھائیں کیمرہ میں دکھا دیں لیں کاپی دے دیں کوئی نہیں کاپی سانو واپس کر دو دعویٰ لے لو ہاں کافی بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل سنت اپنے آپ کو کہنے والے فی الحقیقت دیوبند ان کا دعویٰ میرے ہاتھ میں ہے لکھتے ہیں مجلس واحد کی 3 طلاقیں قرآن و سنت اجماع و قیاس مجتہد سے 3 ہی واقع ہو جاتی ہے مولانا یہ سامنے ہے دعویٰ ان کا سامنے ہے لگائیں بھی اس پر ذرا کیمرہ مجلس واحد کی 3 طلاقیں مجلس واحد کی 3 طلاقیں قرآن و سنت اجماع و قیاس مجتہد سے ایک ہی واقع ہو جاتی ہے مجلس واحد کی 3 طلاقیں چاہے مجلس واحد کے اندر بیوی مدخولہ ہو چاہے غیر مدخولہ ہو مولانا نے اپنے دعوے میں یہ واضح نہیں کیا میں نے سوال کیا تھا کہ احناف دیوبند کا یہ نظریہ ہے کہ اگر 3 طلاقیں دخول سے پہلے دی ہیں 3 طلاقیں تو وہ 1 ہوگی ادھر جو موقع حدیث والا ادھر کون سی حدیث ہے مولانا ذرا واضح تو کرے کون سی حدیث ہے کیوں چھپا رکھی ہے آج تم نے ذرا نکالو وہ حدیث کون سی ہے دوسری بات یہ ہے مولانا کہ آپ نے کیوں نہیں واضح کیا دعوے میں بالکل واضح بات ہے 3 طلاقیں اس کے اندر آپ نے وضاحت نہیں کی مدخولہ ہو یا کہ غیر مدخولہ ہو اس کی وضاحت کریں آپ بات کس کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں مدخولہ کے بارے میں یا غیر مدخولہ کے بارے میں ذات کہنے فامد رجوع خود لکھے حلال علیشہ لکھے یا منع کرا رجوع خود لکھے دعویٰ پڑھ کے سناؤ پڑھ کے بھائی انہوں پڑھ کے سناؤ انہیں خود لکھے رجوع ہوگا رجوع دے وچ حلالہ ہونا غیر حلال ہوگا رجوع خود لکھے لکھا ہے ہاں سنو دوسرا سوال آپ نے کہا تھا کہ چلو ون بائی ون قبل ان يدخل بہات یعنی غیر مدخولہ کی وضاحت بتا دیں اس کی کون سی دلیل ہے یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد شریف ہے سیاستہ کی کتاب ہے صفحہ اس کا 306 ہے کتاب الطلاق ہے اور یہاں یہ صاف لکھا ہے اذا طلق امرأة ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدہ آپ کے پاس نکالنے میں دیر لگے گی لے جلدی آپ کی تنقید ہو جائے جی تانوں پتہ سی ایک بھی عربی پڑھنی نہیں آندی نا دشمن لو اور روایت کیڑی پڑھی ہے دوبارہ سنو ایک میری دوبارہ پہلے کتنے گئے تھے نہیں پڑھیں بھی دوبارہ روایت نہیں ٹائم نہیں جائے دوبارہ روایت پڑھیں آپ کا واضح ہوگا اور کوئی جواب نہیں دینا صرف روایت سنو ہاں صرف روایت سنو جواب کوئی نہیں جواب میں خود دے گا چلو ٹھیک جواب تو ویسے بھی مناظر دیں گے یہ تو یہاں مناظر نہیں مولانا آپ بات سمجھے نہیں کیونکہ صدر کا جو پانی ختم ہو گیا ہے جواب مولانا جو روایت آپ نے پیش کر دی ہے وہ مسلک اہل حدیث کی دلیل آپ نے پیش کی ہے نہیں مولانا ٹھہرے مسلک اہل حدیث کی دلیل آپ نے ہمارے پڑھنے سے پہلے پیش کر دی ہے ہمارے پیش کرنے سے پہلے 3 طلاقوں کے دیکھ ہونے کی ایک مجلس میں یکبارگی سے دی ہوئی 3 طلاقوں کو ایک ہونے کی حدیث خود مولانا ذاتی نے پیش کی ہے مولانا پڑھو فیصلہ ہے خود پیش کر دی ہے خود 3 کے ایک ہونے کی پیش مولانا نے کر دی ہے ہمارے پیش کرنے سے پہلے مولانا رسول اللہ کی زندگی ابو بکر زمانہ عمر دے ماشاءاللہ حدیث ہی پوری پڑھ کے سناؤ آج آپ نے مان صدر بول رہا ہے اگر صدر نہیں بول سکتا تو آپ بھی ساتھ بیٹھے
آپ کے لوگ بابا کرتے ہیں صاحب کے نہیں کرتے. آپ بیٹھ کر بابا آپ کے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ بیٹھ کے ان کی بابا کر لیں لیکن سارے تو نہ بولیں. یا ایک بات نہیں کر سکتا تو سارے بولیں. چلو چار صاحب سے بولیں گے ہم. بھائی میری مولانا زابی صاحب سے یہ گزارش ہے کہ جو روایت انہوں نے پڑھی ہے ابھی وہ روایت ذرا مکمل پڑھیں تاکہ ترجیح دعویٰ ہو. پتہ چلے کہ ہماری 3 طلاقوں کے ایک ہونے کی روایت ہے وہی ابو بکر عمر والی مولانا نے زابی نے خود ہی پیش کر دی ہے. ہماری زحمت بھی دور کر دی ہے. چلیں ماشاءاللہ چلو پڑھ لیں. ہاں جی آپ نے سوال کر لیا. اسامین سن رہے ہیں بھائی؟ جس روایت کے بارے میں یہ خوش نہیں مولانا پہلے روایت پوری پڑھیں بعد میں آپ تنقید کریں. اس کے بعد پہلے روایت پوری پڑھیں. پہلے روایت پوری پڑھیں. پہلے روایت پوری پڑھیں. پہلے آپ نے پڑھی ہے. آپ نے ابتدا کی. میں نہیں آپ نے پڑھا. آج آپ کے زبان مبارک سے سنیں گے 3 طلاقوں سے ایک ہونے کی. سنیں گے آپ کی زبان مبارک سے. آج اہل حدیث کا طالب علم ہو رہا ہے. زابی صاحب آپ پوری عربی بات پتہ نہیں. آپ پتہ نہیں کہ سامنے باتیں کرتے آ گئے ہیں. انشاءاللہ اہل حدیث کا طالب علم انشاءاللہ اہل حدیث کا طالب علم قافیہ پڑھاتا ہے ہدایت الناب پڑھاتا ہے. تو ایک عبارت کی بات کرتا ہے. بات کر مولانا زابی بیٹھ نیچے. تو بات کر. تو ایک نحو کی بات کر. ایک عبارت کی بات کر. اہل حدیث طالب علم مجھے بھی تجھے جیسے اس باس میں تجھے تارے دکھائے ہیں شام کے وقت سورج غروب ہونے سے پہلے اس وقت اس باس میں بھی دکھا سکتا ہے. آپ نے جو حدیث پڑھنی ہے آپ پڑھیں. دوبارہ کیوں نہیں کی؟ آپ پڑھیں. آپ نے ہماری اگر آپ کی دلیل ہے تو پڑھیں. اگر آپ کی دلیل ہے تو آپ پڑھیں. اگر آپ کی دلیل ہے اگر آپ کی دلیل تو پھر مجھ سے سنیں. ہماری دلیل ہے تو سنیں. پوری بتاتا ہوں. یہ بات نہیں مسئلہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے یہ قبل ان یدخل بہا کے صاف جملے آئے ہیں کہ نبی کریم تو خاموش متن ترجمہ آ رہا ہے. تمام ساری متن والی نہیں ہے. مولانا آپ نے جواب دینا ہے یا صرف شور ڈالنا ہے؟ پوری آ رہی ہے. آپ خاموش ہو کے بیٹھے پھر بات کریں. میں نے آپ سے پہلے بھی جواب دیتے ہوئے کہا تھا ان کے سوال کا جواب کہ طلاق کی مخاطب 2 عورتیں ہیں. خود پڑھ کے کھڑا ہے. میں نے آپ سے سب کے سامنے بیان کیا تھا ان کے سوال کا جواب کہ طلاق کی مخاطب 2 عورتیں 2 ہیں. ایک ہے مدخولہ دوسری ہے غیر مدخولہ. مدخولہ وہ ہوتی ہے جس کی رخصتی ہوگی خاوند کے گھر بس رہی ہے حقوق زوجیت ادا ہو گئی. غیر مدخولہ اس کو کہتے ہیں جس کا نکاح تو ہوا ہے لیکن خاوند کے گھر ابھی پہنچی نہیں ہے رخصتی نہیں ہوئی حقوق زوجیت ادا نہیں ہوا ہے. اس حدیث میں صاف لفظ ہے کہ 3 طلاقیں ایک شمار جو ہوتی تھی عہد رسول میں عہد ابی بکر میں اور عمر فاروق کے ابتدائی 2 سالہ دور میں وہ قبل ان یدخل بہا کہ وہ غیر مدخولہ کا 3 طلاق ایک ہوتی تھی. اس کی وضاحت معنی کس نے کیا؟ شارحین نے کیا. سنن کبریٰ بہقی میں امام سفیان ثوری دیگر حضرات نے کہا ہے واضح آپ سنیں گے سفیان ثوری کی بات بعد میں ہوگی. اسی حدیث کا معنی آپ نے نہیں کرنا. پہلے یہ حدیث کون سی ہے؟ متفرق کلمہ والی. انہوں نے فرمایا وہ 3 ایک غیر مدخولہ کی وہ ہے جو متفرق کرنے والی جو اس طرح ہے تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق الگ الگ کلمے سے کہے گا. غیر مدخولہ کو تو وہ 3 ایک اس لیے ہوگی کہ ایک لاگو ہوگی ایک سے بین ہو جائے گی. 2 لغو ہیں واقع نہیں ہوتی. اسی حدیث کا معنی سنن کبریٰ بہقی میں. ورنہ یہ آپ ہمیں بتا دیں کہ مدخولہ کی 3 ایک ہے. ایک روایت پیش کرتا ہے جس میں شیعہ راوی نہ ہو. قرآن کی آیت پیش کریں نبی کے حدیث کریں گے پیش کرتے ہیں. مدخولہ کے لیے بھی مدخولہ کی 3 طلاقیں ایک ہے. شیعہ راوی نہ ہو میری شکایت اس مدخولہ کے لیے ابھی آپ مولانا نے کہا ہے کہ غیر مدخولہ کو جو 3 طلاقیں دے ایک واقع ہو جائے گی 2 لغو ہوں گی. خود یہ ریورس کر کے سن سکتے ہیں جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے. یہ سنن ابی داؤد سے ذرا الفاظ بھی سنیں. قالا اجیزوہن علیہم. اگر 3 اور 2 لغو تھی
ایک ہی طلاق واقع ہوئی تھی، حضرت عمر نے کیوں تینوں نافذ کی؟ فرمایا عجیزوہن علیہم، ان پر نافذ کر دو۔ اگر مولانا تینوں نافذ کیوں کی؟ تینوں نافذ کیوں کی؟ صاحب صاحب ذرا جواب دے۔ آپ نے فرمایا بیٹھے بیٹھے میری بات سنو، آپ نے کہا کہ جو غیر مدخولہ کو 3 طلاقیں دے ایک واقع ہو جائے گی، 2 مولانا لغو ہوں گی۔ اگر جو آپ نے حدیث پیش کی ہے بطور دلیل، حضرت عمر تو کہہ رہے ہیں عجیزوہن علیہم، ان پر یہ جائز کر دو، نافذ کر دو۔ حضرت عمر تینوں کو نافذ کرتے ہیں، یہ مولانا عبدالغفار زابی 2 کو لغو کرتا ہے۔ اور بتاؤ کس کی بات مانو گے؟ حضرت عمر کی بات مانو گے؟ ابو داؤد والی بات نہیں مانی؟ کیوں؟ یا مانو اور ایک پیش کرو تو شیعہ علیکم بڑا موقع نہیں، شیعہ والی بات مولانا زابی صاحب نے خواہ چھیڑی ہے۔ انشاءاللہ جب مناظرہ شروع ہوگا شیعہ کا جواب بھی ہم دیں گے، ہم پھر بتائیں گے کہ شیعہ کی ساتھ کون ہے۔ آپ نے تنقید ہونے دینا، آپ نے کیوں بات چھیڑی؟ کیوں آپ ادھر نکلے کہ شیعہ راضی ہو؟ شیعہ راضی کی طرف شیعہ راضی کی بات نہیں مولانا، شیعہ راضی کی بات نہیں۔ الکلام نہیں پڑھی آپ نے، بات سنیں، چل جائے گا اپنی جگہ پہ آئے گا۔ مولانا ٹھہرے، آپ نے شیعہ والی بات چھیڑی ہے، اس لیے ذرا یہ بھی سن لیں، آگے مناظرہ ہونے تو دیں، ہم بتائیں گے کہ شیعہ کے کون مانگتا ہے، مرزائی کا مددگار کون ہے، شیعہ کو صحابہ پہ زبانیں لگام کروانے والا کون ہے، وہ ہم بتائیں گے، بات کرنے تو دیں۔ یہ جو روایت پیش کی ہے، آپ نے جو بات کی روایت اس کے الٹ پیش کی ہے، اس میں تو یہ ہے کہ 3 ایک ہی ہو جاتی تھی حضرت ابو بکر کے دور میں۔ مولانا یہ دلیل ہماری پیش کر لی ہے، آپ کی شکست کے لیے رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اتنا ہی کافی ہے۔ اتنی بکھلاہٹ ابھی دعوے کے اندر ہے، جب آگے میدان مناظرہ اہل حدیث کے ان طالب علموں کے سامنے سجے گا پتہ نہیں کیا حالت ہوگی، دنیا منظر دیکھے گی۔ آج انشاءاللہ یہاں بات واضح ہوگی، پتہ چلے گا دنیا کو، اب بھی دیکھ رہی ہے۔ اور انشاءاللہ یاد رکھیں جب تک اہل حدیث کے بچے میں خون موجود ہے، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی باطل مذہب والا قرآن و سنت پہ حرف نہیں اٹھا سکتا۔ جو اٹھائے گا ہم اس کا اعلان جواب دیں گے۔ مولانا زابی صاحب میری کمری کو دیکھیے، اپنے بڑے بات آپ کی پوری ہو گئی، اب وہ بیٹھ کے سنیں۔ کتابت کے جوہر بشرط ہیں لوگوں کو لفظوں میں صرف خوش کر لیں، لیکن بات تو دلیل سے ہوتی ہے۔ اب توجہ فرمائیں صدر صاحب، ادھر توجہ فرمائیں۔ آپ نے بات کی، سنیں، آپ کے توسط سے سب لوگ سنیں۔ اسی روایت کے اندر جو آپ نے کہا کہ حضرت عمر فاروق نے 3 کو 3 نافذ کیوں کیا، اگر علم حدیث آپ نے پڑھا تو اصول حدیث جانتے تو یہ اعتراض نہ کرتے۔ کافیہ پڑھانے والے امام احمد بن حنبل فرماتے الجامع لاخراج کے راوی واداب السامع میں، سنیں آپ، سنیں گے آپ عمر کا یہ جواب نافذ کرنے والا لکھا لو۔ آپ اب دیکھیں ایک منٹ، عامر صاحب آپ بات سنیں گے پوری۔ عمر کا یہ جواب لکھ صدر بولے عزیزوہن علیہم علیہم، وہ علیہم کا جواب آ رہا ہے، سنیں گے تو آئے گا، جب سنیں گے نہیں تو آئے گا کیا؟ ملغو فیہ نہ کرو، ملغو فیہ نہ کرو، بات سنو۔ بڑے تو ہوتے ہیں لیکن بات بھائیوں بات یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے۔ ہلو بھائی سنیں، آپ بزرگ ہیں، چلے اپنی جگہ۔ آپ بہت خاموش رہو یار، خاموشی کو بات ہوتی ہے، وہ بات کر اس کے بعد سنو۔ انسانوں کی بات سنو، یہ لڑکا بولے نا، آپ تو نہ بولے۔ بات
وہ مناظر ہے, یہ مناظر ہے, اللہ کے بندے یہ جو کھڑے ہو جاتے بغلے مارتے وہ مناظر ہے. لکھا ہوا ہے 5 افراد. بھائی صاحب آپ کی بیٹھ, آپ کا ایک بات کرے گا. سارے بھائی اپنی اپنی جگہ. ان کا اعتراض یہ ہے کہ مناظر کے ساتھ معاونین کیوں کھڑے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ تو معاون کھڑا ہوتا ہے, یہ سارے ساتھی کھڑے ہو گئے, یہ اچھی بات نہیں. یہ 5 افراد مناظر کے معاون ہیں, پتہ ٹھیک ہے نا. یہ پلیز یہ لو بھائی, بس صدر کے ساتھ صدر, مناظر کے ساتھ مناظر, ٹھیک ہے. وہ آپس میں بات کر سکتے ہیں, وہ آپس میں کر سکتے ہیں مشورہ, کوئی مسئلہ نہیں, آپس میں کر سکتے ہیں, آپ کے ساتھ نہیں انشاءاللہ, نہ آپ کریں, ٹھیک ہے. توجہ فرمائیں جی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. یہ عجیز و ہنہ کا جواب, اس کا بھی جواب آ رہا ہے, ساری بات کا جواب. آپ صرف عجیز و ہنہ, آپ نے ساری بات کی ہے, ساری بات کا جواب آئے گا. جو بات آپ نے کی ہے سب کا جواب ہوگا, عجیز و ہنہ کا بھی آئے گا. تو میں نے جو روایت پیش کی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے 3 کو 3 نافذ کیا. دیکھیں توجہ فرمائیں, مدخولہ اور غیر مدخولہ, رخصتی والی اور غیر رخصتی والی, ان کے لیے طلاق کا طریقہ الگ الگ ہے. میں نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر مدخولہ کو لوگ کٹھی 3 طلاقیں نہیں دیتے تھے. توجہ فرمائیں. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر غیر مدخولہ کو کوئی 3 کٹھی طلاقیں دے دیتا تو وہ 3 ہی تھیں. حضرت عمر فاروق نے زائد بات نہیں کی, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی بات غلط نہیں کی. انہوں نے کیا بات کی؟ مسلم شریف میں یہ لفظ ہے, میں نے اس لیے حوالہ دیا تھا, امام احمد بن حنبل فرماتے تمہارے سامنے حدیث ہے, اس کا مفہوم کو تم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ تمام وسائل جمع نہ کر لو, کیونکہ وہ حدیث یبصر بعضها بعضا, ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے صحیح مسلم میں الفاظ موجود ہیں کہ لوگ کیا کرتے تھے, غیر مدخولہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو 3 کٹھی نہیں دیتے تھے. اگر کوئی دیتا تو آپ ان 3 کو 3 ہی نافذ کرتے. لیکن وہ لفظ ہے مسلم شریف میں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں نے جلد بازی کی. کن کے لیے؟ غیر مدخولہ کے لیے, جو عورت اپنے ماں کے گھر بیٹھی ہے, نکاح ہے صرف اس کا, ان کے لیے جب لوگوں نے جلد بازی کی, کٹھی 3 طلاقیں دینے لگے, تو عمر فاروق نے فرمایا 3 کو 3 ہی نافذ کر دو. 3 ہے, کیوں؟ کیونکہ 3 ہی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی غیر مدخولہ کو 3 دیتا تب بھی 3 تھی. قانون تھا, قانون پہلے سے آیا تھا. واقعہ عمر فاروق کے دور میں پیدا ہوا, واقع وقوع پذیر ہوا, اس لیے انہوں نے 3 کو 3 نافذ کیا. لیکن ابن عباس نے وضاحت کر دی کہ وہ 3 ایک کس کی تھی؟ قبل ان يدخل بها, وہ غیر مدخولہ کے لیے تھی. الگ الگ باتیں ہیں. اور اگر تجھے اس کا پتہ نہ چلے, اس کی وضاحت تیری بھی ضرورت نہیں ہے, میری بھی ضرورت نہیں ہے. امیر المومنین فی الحدیث امام سفیان ثوری, ایک جن کی وفات ہے, اتنا بڑا امام, اور اسی طرح سنن کبریٰ بہقی 7 جلد کھول کر دیکھ لیں, انہوں نے بات کی ہے کہ غیر مدخولہ کے لیے 3 ایک اس طرح ہے کہ الگ الگ نقل میں سے ہوں. اگر کٹھی دے دی تو سیدنا علی نے بھی کہا 3 ہے, اور سیدنا عمر فاروق نے بھی کہا 3 ہے, سیدنا ابن عباس نے بھی کہا 3 ہے. مصنف عبدالرزاق, مصنف ابن ابی شیبہ, دیگر کتب حدیث. شاہدی دلیل انہوں سمجھ تو نہیں آئی, اعتراض کرنے. مولانا یہ میں نے جواب آپ کو دے دیا ہے, اب آپ آگے والی بھی بات کریں. میرا بھی جواب سنیں نا, آپ نے دے لیا ہے تو اہل حدیث کے طالب علم کا جواب کدھر جائے گا؟ اس کو کون سے سینے برداشت کریں گے؟ اہل حدیث کا جواب کدھر جائے گا؟ مولانا سے میں نے سوال کیا کہ مولانا آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ جو غیر مدخولہ کو 3 طلاقیں دے, اکٹھی 3 دے دے, ایک واقع ہو جائے گی, 2 لغو ہو جائیں گی. میں نے کہا جو آپ نے حدیث پڑھی ہے مولانا, اس کے اندر ہے عجیزوہنہ, اور حضرت عمر نے تو ساریوں کو نافذ کر دیا, تو میں نے حضرت عمر کا فیصلہ کیوں نہیں مانا؟ بات آپ نے کی ہے جو دلیل اس کے خلاف دی ہے. میرا سوال تو یہ تھا مولانا آپ کی ضرور. اچھا پھر کہتے ہیں سفیان ثوری نے یہ کہا, بتائیں اپنے دعوے میں لکھا ہے
کہ सुफियान सौरी बतौर हुज्जत पेश होगा, या किताब पेश करें कुरान, या हदीस पेश करें, या इजमा पेश करें। आप इजमा पेश करते। आपने कहा सुफियान सौरी, जब ना कुरान मिला, ना हदीस मिली, ना इजमा मिला, क्या से मुजतहिदा भी आज इनका दौड़ गया जिधर से आया था। आज सुफियान सौरी आ गया। जी मुदल्लिस है, मुदल्लिस है। अब वो मुदल्लिस भी काबिल कबूल हो गया। अब कहाँ गया? इमाम शोबा तो कहते हैं अज़्ज़िना अहवन मिन तदलीस है, और तदलीस बड़ा गुनाह है। और जब सुफियान सौरी रफुल यदैन में आए, उस वक्त उसके खिलाफ इनकी बगलों में इतने छुरे। और आज जब अपने मसले की बारी आई, न कुरान मिला, न हदीस मिली, न इजमा मिला, सुफियान ने सौरी, सुफियान ने सौरी। और बता सुफियान ने सौरी तूने क्यों पेश किया? तूने सुफियान ने सौरी पेश करके मौलाना ज़हबी अपने इल्म का जो समुंदर है उसको तूने बताया है। इल्म क्या मेरा इल्म तो यही है। दावे में कुछ लिखा है, जब दलील दी है तो सुफियान सौरी। और सुफियान सौरी बता सहाबा थे। सुफियान सौरी के दौर में इजमा हुआ। तू कहता है किताबुल्लाह पेश करूंगा, सुन्नत रसूलुल्लाह पेश करूंगा, इजमा पेश करूंगा। पेश कर इजमा, लिख, बता कोई एक किताब पढ़, दुनिया की किसी लाइब्रेरी से ले आ जिसने ये लिखा हो कि सुफियान सौरी ने कहा है कि दखूल से पहले जो 3 भी है, एक होगी, इस पर इजमा है। और ला कोई किताब है, पढ़ तो सही। आज मौलाना अब्दुल गफ्फार ज़ादी आप नहीं पढ़ेंगे, आप कभी नहीं पढ़ेंगे। लाए इन बातों का 2 बातें, 2 सवाल मेरे दोबारा सुन लें। सवाल ये है कि इन्होंने कहा गैर मदखूला को दी हुई 3 तलाक़ें, 1 वाक़ई हो जाएगी, 2 लग़व होंगी। उसके ऊपर जो दलील पेश की सुनन अबी दाऊद से, उस हदीस के ये अल्फाज है कि अजीज़ुहुन्ना अलैहिम। हजरत उमर ने तो सारियों को नाफिज कर दिया और दलील अपने बात के खिलाफ दी है, यही झूठा होने की अलामत है। और मौलाना दूसरी बात कि सुफियान सौरी का कौल आपने बतौर दलील पेश किया है कि गैर मदखूला की 3 तलाक़ें 1 होगी। वो किस तरह आपने किया है, कैसे आपने पेश किया है? जवाब इतराज हो गया। आपने सुन लिया जी। मुझे मुखातिब करके कह रहे हैं कि आपने तो कहा था कि हमारा ये दावा 3 तलाक़ें 3 वाक़ई होने का किताब व सुन्नत इजमा और क़ियास से साबित है। और अभी तक आपने ना कुरान पढ़ा, ना हदीस पढ़ी, और ना अभी कहा लोगों ने सुना ना किताब पढ़ी है। ये इन्होंने कौल जो पेश किया है सुफियान सौरी का पेश किया है, कुरान क्यों नहीं पेश किया है? ये क्यों मालूम? मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं तेरी घर में बोला हूँ। इन्होंने इल्जाम लगाया कि ना इन्होंने कुरान पढ़ा, ना हदीस पढ़ी, ना इजमा पढ़ा, सुफियान सौरी के दरवाजे पे चला गया। मैं चैलेंज करता हूँ इसको कि हमने 4 दलीलें पेश की है, किताब और सुन्नत, मुजतहिद का क़ियास। सुफियान सौरी के इत्तेहाद का इनकार ये करता है और गैर मुजतहिद साबित कर दे, मैं अभी शिकस्त लेकर सुफियान सौरी के बारे में सुना। सुफियान सौरी के बारे में इतना बहका हुआ है, जो बात कर रहा था कि रफ़ा यदैन के मसले में तदलीस की बात यह करता है। इन्होंने कहा कि रफ़ा यदैन के मसले में तदलीस के बारे में इनके कलाम करते हैं। अरे आलो सुन्नत वल जमात आलो, सुफियान सौरी पर तदलीस की कलाम रफ़ा यदैन के मसले में करते ही नहीं है। ये गैर मुक़ल्लिदीन करते हैं और करते तुम हो ना। मेरे लिए तो तुम्हें बात करते हुए ख्याल नहीं आया। हमारे नजदीक तवज्जो फरमाएं, सुफियान सौरी अगर तेरे नजदीक मुदल्लिस था, जब अपनी बारी आती है सीने पे हाथ बांधने वाली, उस वक्त सुफियान सौरी की तदलीस वाली रिवायत को ले लेते हो। उस वक्त सुफियान की तदलीस हलाल है।
उस वक्त तदलीस मुदल्लिस इसकी नजर नहीं आती। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुहद्दिसीन ने तबकातुल मुदल्लिसीन लिखे हैं, आपने तो कभी पढ़े भी नहीं। मुहद्दिसीन ने बयान किया है सुफियान सौरी तबका सानियत मुदल्लिस है, उसकी तदलीस भी और तहदीस भी बराबर है। उनकी हदीस सियत हदीस की तदलीस सियत हदीस के मुनाफी नहीं है। अगर इल्म हदीस नहीं आता तो आओ अहले सुन्नत वल जमात के देवबंद के मदरसे में पढ़ो। एक बात सुने, सुनने पहले मैंने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत पेश की थी। मैंने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह की रिवायत पेश की है। जो माना मतलब साहिब रिवायत कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। अरे उसने खुद बता दिया है कि ये 3 तलाकें एक गैर मदखूला के लिए हैं। मैंने खुद माना नहीं किया, ये खुद उस रावी ने बता दिया। और उन्होंने कह दिया कि अगर मदखूला को 3 तलाकें नहीं दे जाए तो 3 ही है। सैयदना इब्न अब्बास ने तो बात वाज़ेह कर दी, माना भी समझा दिया। और कुरान व हदीस का माना सहाबा ज्यादा समझते हैं, तू समझता है। मैंने आपको जवाब दे दिया मौलाना। तदरीस सुफियान सौरी का एतराज आपकी तरफ से, हमारी तरफ से तो एतराज है ही नहीं। हमारे नजदीक तो उसकी तदरीस सुफियान सौरी सियत हदीस के मुनाफी नहीं है, बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना ने सुफियान सौरी का दिफा करते हुए जब अपनी बारी आई तो कहते हैं सुफियान सौरी मुजतहिद हैं। मैं कहता हूँ सुफियान सौरी भी मुजतहिद, इमाम अबू हनीफा भी मुजतहिद। फिर बताओ मुझे, मुकल्लिद तुम सुफियान सौरी के हो या मुकल्लिद इमाम अबू हनीफा के हो? जब अपने मसले की बारी आई है आज इमाम अबू हनीफा क्यों छोड़ा?